تصور کریں کہ ہمارا ہر وقت اپنا اسمارٹ فون چیک کرنے کا جو ایک نہ رکنے والا رجحان اور آج سے 12,000 سال پہلے انسانوں کا دیہو ہائیکل بنانے کا جو جنون تھا، صحیح کیا ہو اگر ان دونوں کے پیچھے ایک ہی بنیادی انسانی خوف ہو؟ بظاہر یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا، لیکن آج ہم جس مواد کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اس میں یہی کڑیاں آپس میں جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بالکل، اور اس مواد میں انسانی ارتقاء پر ہونے والی ٹھوس سائنسی تحقیق بھی شامل ہے۔ ہاں، اور مایا اور میسوپوٹیمیا جیسی قدیم تہذیبوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اٹلانٹس، لیموریا اور اسپرٹ سائنس جیسے متبادل روحانی نظریات کے نوٹس بھی ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے حیاتیاتی ارتقاء سے لے کر تہذیب کے آغاز تک کا سفر کیسے اور کیوں طے کیا، اور یہ بھی کہ انسان اپنے ماضی کے بارے میں ایسی پراسرار کہانیاں کیوں گھڑتا ہے۔ صحیح، اور یہ سب ہمارے آج کے شعور اور ٹیکنالوجی کی اندھی دوڑ سے آخر جڑا ہوا کیسے ہے؟ چلے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو نا ایک ایسی ٹائم مشین کی طرح ہے جو مٹی کے ذرے اور بقا کی جنگ سے شروع ہوتی ہے، ہمارے ڈی این اے کے رازوں سے گزرتی ہے اور پھر ستاروں تک کا سفر کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سفر ہے جس کی بنیاد بہت ہی غیر متوقع حالات پر رکھی گئی تھی۔ یعنی اس سے پہلے کہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی عظیم الشان تہذیبوں، مندروں یا ان کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی بات کریں، ہمیں پہلے بیس لائن دیکھنی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حیاتیاتی طور پر ہم اس مقام تک پہنچے کیسے۔ اگر ہم آج سے لاکھوں سال پیچھے افریقہ کے وسیع میدانوں میں جائیں تو وہاں ہمیں آسٹرالوپیتھیکس ملتے ہیں، جو ہمارے ابتدائی آباء و اجداد تھے۔ ہاں، جو 2 ٹانگوں پر تو چلتے تھے لیکن ظاہری طور پر انسانوں سے زیادہ بندروں سے مشابہت رکھتے تھے، اور سب سے اہم بات، یہ کوئی طاقتور شکاری نہیں تھے جنہوں نے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہو، بلکہ یہ خود ایک بہت ہی آسان اور کمزور شکار تھے۔ ذرا رکیے، مطلب یہ کہ وہ شکاری نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ارتقاء کی کہانیوں میں تو انسان کو شروع سے ہی ایک شکاری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بھالا ہوتا ہے، لیکن نوٹس تو کچھ اور ہی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ پانی پینے جاتے تو مگر مچھوں کا نوالا بن جاتے، اور جنگلوں میں سیبر ٹوتھ بلیوں جیسے خوفناک درندے ان کی طاق میں بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی ان کے پاس نہ تو لڑنے کے لیے بڑے دانت تھے اور نہ ہی تیز بھاگنے کی صلاحیت۔ بالکل، وہ جسمانی طور پر اتنے کمزور تھے کہ ایسا لگتا ہے ان کا زندہ بچ جانا ہی ایک معجزہ تھا۔ تو پھر یہ معجزہ ہوا کیسے؟ مطلب انہوں نے سروائیو کیسے کیا؟ اور یہیں پر ارتقاء کا وہ اصول کام آتا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ بقا صرف طاقتور کی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ ان کی یہی کمزوری، خاص طور پر ان کے بچوں کی، خاص طور پر ان کے بچوں کی انتہائی کمزوری ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنی۔ آسٹرالوپیتھیکس کے بچے پیدا ہونے کے بعد برسوں تک مکمل طور پر بے بس ہوتے تھے۔ ایک ماں اکیلے بچے کی حفاظت اور اپنے لیے خوراک کی تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ میک سینس۔ لہٰذا انہیں مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا پڑا، بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بانٹنی پڑی۔ اس شدید خطرے اور کمزوری نے ہی دراصل انسانوں کے اندر ہمدردی یا ایمپیتھی اور سماجی تعلق کے جذبے کو جنم دیا۔ اوہ واو، یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ یعنی ہمدردی اور مل جل کر رہنا ہماری کسی اخلاقی برتری کا نتیجہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو خالصتاً بقا کی مجبوری تھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتے تو مارے جاتے۔ لیکن پھر جب ہم ارتقاء کے اگلے مراحل کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کوئی سیدھی لکیر یا ایک درخت نہیں لگتا جس کی ایک شاخ سے دوسری شاخ نکلتی جا رہی ہو۔ صحیح کہا۔ نوٹس نے اس کے لیے ایک بہت دلچسپ لفظ استعمال کیا ہے، اسے ایک الجھی ہوئی ندی یا بریڈڈ سٹریم کہا گیا ہے۔ یہ تصور مجھے تھوڑا سا الجھا رہا ہے۔ اس الجھی ہوئی ندی سے دراصل کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ الجھی ہوئی ندی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ارتقاء ایک سیدھے راستے پر نہیں چلا، کہ ایک نسل ختم ہوئی اور اس کی جگہ دوسری زیادہ بہتر نسل آ گئی۔ اچھا، حقیقت میں کئی مختلف انسانی نسلیں، جنہیں ہم الگ الگ سپیشیز کہہ سکتے ہیں، ایک ہی وقت پر زمین پر موجود تھیں۔ مثال کے طور پر سپر آرکیائک انسان۔ سپر آرکیائک؟ ہاں،
یہ وہ انتہائی قدیم انسانی نسلیں تھیں جو جدید انسانوں اور نیانڈرتھالز کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے یوریشیا میں پھیل چکی تھیں۔ اور کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ مختلف گروہ آپس میں ملتے بھی تھے؟ واقعی؟ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے ہمارے پاس؟ بالکل۔ سائبیریا کے ایک غار سے ہمیں ایک 13 سالہ لڑکی کی بقایا ملی ہیں جو تقریباً 90,000 سال پرانی ہیں۔ جب اس کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں ایک نیانڈرتھال تھی اور اس کا باپ ایک ڈینیسوون تھا۔ اوہ مائی گاڈ! یعنی دو بالکل مختلف انسانی نسلیں آپس میں ملاپ کر رہی تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید انسانوں کے ڈی این اے میں بھی 1 سے 4% تک نیانڈرتھال ڈی این اے موجود ہے۔ یہ تو بالکل ایک ایسے گروپ پروجیکٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے جہاں سبھی گروپس چاہے وہ نیانڈرتھالز ہوں، ڈینیسوونز ہوں یا جدید انسان ہوں، ایک دوسرے کے نوٹس کاپی کر رہے تھے۔ کوئی ایک گروہ اکیلا نہیں جیت رہا تھا۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ کیونکہ مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ صرف ڈی این اے کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے سے ٹیکنالوجیز بھی سیکھ رہے تھے۔ مثال کے طور پر فرانس میں 50,000 سال پہلے نیانڈرتھالز نے آگ جلانے پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ ہاں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے جدید آباء و اجداد نے آگ جلانے کی یہ حیرت انگیز ٹیکنالوجی خود ایجاد کرنے کے بجائے دراصل نیانڈرتھال سے سیکھی ہو؟ بالکل، اور یہ امکان سائنسدانوں کے نزدیک بہت قوی ہے۔ اور آپ کا اسے ایک گروپ پروجیکٹ کہنا واقعی صورتحال کی درست عکاسی کرتا ہے۔ جب یہ مختلف گروہ آپس میں ملے، انہوں نے آگ کا استعمال سیکھا تو ان کی خوراک بہتر ہوئی۔ پکا ہوا گوشت وغیرہ؟ ہاں، پکا ہوا گوشت ہضم کرنے میں آسان تھا، جس نے پیٹ کو چھوٹا اور دماغ کو بڑا ہونے کا موقع دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس باہمی تعاون اور دماغ کے بڑے ہونے نے مل کر ایک ذہنی یا کوگنیٹو ریولوشن کو جنم دیا۔ کوگنیٹو ریولوشن؟ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے دماغ کی ساخت میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ ہم محض اشاروں کے بجائے باقاعدہ پیچیدہ زبان بولنے کے قابل ہو گئے۔ ہم نے موسیقی تخلیق کی، غاروں میں آرٹ بنانا شروع کیا۔ یعنی اب انسان وہ کمزور جانور نہیں رہا تھا جو مگرمچھوں سے ڈرتا تھا۔ بالکل نہیں، بلکہ وہ اب اپنے اوزاروں، حکمت عملی اور مضبوط رابطے کے ذریعے دیو ہائیکل جانوروں کا باقاعدہ شکار کر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جو مجھے سب سے زیادہ الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم شکاری کے طور پر اتنے ہی کامیاب ہو چکے تھے، ہم دنیا کے مختلف حصوں میں گھوم رہے تھے، آزاد تھے، تو پھر ہم نے ایک جگہ رخ کر کھیتی باڑی کیوں شروع کر دی؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ آج سے 12,000 سال پہلے موسمیاتی تبدیلیوں نے انسانوں کو زراعت پر مجبور کیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک جگہ گھر بنا کر بیٹھ جانا اور فصلیں اگانا واقعی ہمارے حق میں بہتر تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ زراعت اور تہذیب کا آغاز ایک ایسی ناقص سبسکرپشن سروس یا بیڈ سبسکرپشن ماڈل کی طرح لگتا ہے جسے ہم کینسل ہی نہیں کر سکے۔ بیڈ سبسکرپشن ماڈل۔ ہاں، مطلب آپ نے فوڈ سیکیورٹی پریمیم کے نام پر اس سروس کو سبسکرائب تو کر لیا، لیکن اس کے خفیہ چارجز بہت زیادہ تھے۔ آپ کے گھٹنے خراب ہو گئے، دانتوں میں کیڑے لگ گئے اور آپ کے ذمے لامتناہی جنگیں آ گئیں۔ اور سب سے بری بات یہ کہ اب آپ اسے ان سبسکرائب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ شکار کرنا مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ آپ کی یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زراعت نے ہمیں خوراک کی فراوانی دی، لیکن حقیقت میں یہ انسانی تہذیب کا ایک بہت بڑا جسمانی زوال تھا۔ واقعی؟ ہاں، جب ماہرین آثار قدیمہ نے ابتدائی کسانوں کے ڈھانچوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھٹنوں اور ریڑھ کی ہڈی میں مسلسل جھک کر کام کرنے کی وجہ سے شدید خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اناج اور نشاستے والی خوراک نے ان کے دانت برباد کر دیے تھے۔ وہ کھانا بدو شکاریوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر چھوٹے اور زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کی خوراک کا تنوع ختم ہو کر صرف چند فصلوں تک محدود ہو گیا تھا۔ تو یہ جسمانی لحاظ سے واقعی ایک مہنگا سودا تھا۔ اور میرے خیال میں صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ سماجی ڈھانچے کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بہت بڑی قیمت چکائی۔ میں نوٹس میں
ترکی کے مقام گوبیکلی تیپے کے بارے میں پڑھ رہی تھی. اس نے تو تاریخ کی کتابوں کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہے. بالکل، گوبیکلی تیپے ایک گیم چینجر ہے. عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ پہلے انسان نے شہر بنائے اور پھر وہاں مندر بنائے، لیکن گوبیکلی تیپے بتاتا ہے کہ انسانوں نے کھیتی باڑی اور شہر بسانے سے بھی پہلے یہ دیوہ کال مندر بنائے. صحیح. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے اور رسومات کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت نے انسانوں کو مجبور کیا کہ وہ وہاں رک کر فصلیں اگائیں تاکہ اتنے سارے لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکے؟ یہ نظریہ آج کل بہت مقبول ہو رہا ہے کہ مذہب اور سماجی اجتماعات نے زراعت کی راہ ہموار کی، نہ کہ زراعت نے مذہب کی. لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب زراعت کی بدولت خوراک ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے لگی اور اسے ذخیرہ کیا جانے لگا. سٹوریج شروع ہو گئی. ہاں، اور اب یہاں سے انسانی معاشرے کا ایک بالکل نیا اور تاریک باب شروع ہوتا ہے. جہاں ذخیرہ اندوزی آئی وہاں اسے بچانے کی ضرورت پیش آئی. آپ جیریکو شہر کی مثال لے لیں. ہاں، جیریکو کی دیواریں. اس کے گرد بنائی گئی اونچی دیواریں کسی بادشاہ کی طاقت کا اظہار نہیں تھیں، بلکہ وہ اس اناج کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھیں جسے اگانے میں کسانوں کی مہینوں کی محنت لگی تھی. اس ذخیرہ اندوزی نے دفاع کے تصور کو جنم دیا اور پھر اسی دفاع نے باقاعدہ جنگوں کی شکل اختیار کر لی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی. اور یہ چیز مجھے میسوپوٹیمیا کے قدیم شہر ارک کی یاد دلاتی ہے. ارک میں تو اس کی بہت واضح مثال ملتی ہے. نوٹس کے مطابق وہاں سے کھدائی میں مٹی کے لاکھوں ایک جیسے پیالے ملے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مزدوروں کو ایک طے شدہ مقدار میں اناج دیا جاتا تھا، ایک راشن کی طرح. بالکل. اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جس لکھائی یا رسم الخط کو ہم انسانی ذہن کی اتنی بڑی ایجاد مانتے ہیں، وہ شروع میں کوئی کہانیاں، شاعری یا فلسفہ لکھنے کے لیے ایجاد نہیں ہوئی تھی. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ وہ صرف اس لیے ایجاد ہوئی تھی تاکہ حکمران طبقہ ٹیکس اور اناج کا حساب کتاب رکھ سکے. تو کیا ہم واقعی ترقی کر رہے تھے یا ہم بس ایک ایسی مشین کا پرزہ بنتے جا رہے تھے جسے ہم نے خود ہی بنایا تھا؟ اگر ہم اس بات کو گہرائی سے دیکھیں تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ زراعت نے وسائل کی غیر مساوی تقسیم کو جنم دیا. جب خوراک ایک جگہ جمع ہونے لگی تو چند لوگوں نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا. پاور آ گئی ان کے پاس. صحیح. اس کنٹرول نے معاشرے میں درجہ بندی یا ہائرارکی پیدا کی اور اسی درجہ بندی نے بالآخر ریاست کو جنم دیا. ریاست کے وجود میں آتے ہی مستقل فوج، سرحدوں کی حفاظت اور غلامی کے تصورات معاشرے کا لازمی حصہ بن گئے. یعنی انسان جو کبھی اپنی مرضی سے جنگلوں میں گھومتا تھا، اب اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکا تھا. اور ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے ظالمانہ اور گھٹن زدہ نظام میں پھنس جائیں جہاں آپ کو ساری زندگی ٹیکس دینا ہو، جنگیں لڑنی ہوں اور بیماریاں برداشت کرنی ہوں، تو پھر انسانی ذہن وہاں سے فرار کا راستہ تو ڈھونڈے گا ہی. حقیقت سے فرار. ہاں، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب حقیقی تاریخ اتنی تکلیف دہ ہو جائے تو انسانی شعور مایوس ہو کر ماضی میں ایک گمشدہ سنہری دور یا لاسٹ گولڈن ایج کی کہانیاں تراشنا شروع کر دیتا ہے. میرا اشارہ اٹلانٹس اور لیموریا جیسی متبادل روحانی تاریخوں اور نیو ایج نظریات کی طرف ہے. جی بالکل. یہ متبادل نظریات انسانی نفسیات کی اسی خواہش کی پیداوار ہیں کہ کاش ہمارا ماضی اتنا پرتشدد نہ ہوتا جتنا سائنس بتاتی ہے. ان نظریات کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب انسان روحانی طور پر کائنات سے مکمل طور پر جڑا ہوا تھا. لیموریا کے ڈوبنے اور اٹلانٹس کے ابھرنے کی کہانیاں اسی کڑی کا حصہ ہیں. اس میں زمین کی ایک کنڈلینی کا تصور بھی پیش کیا جاتا ہے. کنڈلینی؟ یہ تو یوگا میں ہوتا ہے نا؟ ہاں، عام طور پہ کنڈلینی انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں موجود ایک روحانی توانائی کو کہتے ہیں جسے مراقبے کے ذریعے بیدار کیا جاتا ہے. لیکن ان نظریات میں وہ زمین کی سطح پر موجود ایک کائناتی توانائی کے مرکز کی بات کرتے ہیں. اچھا. جو ان کے بقول پہلے اٹلانٹس میں تھا اور پھر وہاں سے تبت منتقل ہو گیا. یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ ہم جدید انسان اس وقت اپنی روحانیت سے کٹے ہوئے ہیں اور ہمیں دوبارہ اس کھوئی ہوئی وحدانیت یا یونٹی کو پانا ہے. لیکن ان کہانیوں میں صرف روحانیت نہیں ہے بلکہ سائنس فکشن کا بھی ایک عجیب سا تڑکا ہے. مثلاً لیوسیفر ایکسپیریمنٹ کا نظریہ. میں جب نوٹس میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ہنسی آ گئی.
او ہاں، وہ والا حصہ۔ اس نظریے کے مطابق مریخ کے باشندوں نے خود کو محبت اور کائنات کی وحدانیت کے شعور سے مکمل طور پر کاٹ لیا تھا۔ انہوں نے صرف منطق اور ٹیکنالوجی کا راستہ چنا، جس کی وجہ سے ان کا اپنا سیارہ تباہ ہو گیا۔ صحیح۔ پھر وہ آج سے 65,000 سال پہلے زمین پر آئے اور انہوں نے زبردستی انسانی ارتقاء میں مداخلت شروع کر دی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا کوئی انتہائی ٹاکسک فرینڈ ہو جو اچانک آپ کی خوشگوار گروپ چیٹ میں آ گھسے، ہاں، سب کا موڈ خراب کرے، لڑائیاں کروائے اور پھر کہے کہ میں تو بس حقائق بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ ٹاکسک فرینڈ والی مثال واقعی بہت زبردست ہے۔ لیکن اگر ہم اس کہانی کے پیچھے چھپے ہوئے استعارے یا میٹافور پر غور کریں تو یہ ایک بہت گہری وارننگ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ، چاہے وہ مارس کے باسی ہوں یا ہم انسان، اپنے اندر سے محبت، ہمدردی اور فطرت کے ساتھ جڑے ہونے کے احساس کو نکال دیتا ہے اور صرف بے رحم منطق اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے لگتا ہے تو اس کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے۔ یہی پیغام ہمیں ڈزنی کی مشہور اینیمیٹڈ فلم اٹلانٹس میں بھی ملتا ہے۔ اس فلم کے تخلیق کاروں نے کوئی ہوائی قلعے نہیں بنائے تھے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایڈگر کیسی جیسے مشہور نیو ایج مفکرین کی پیشگوئیاں اور تحریروں کا مطالعہ کیا تھا۔ ہاں، وہ فلم مجھے یاد ہے۔ اس میں کانشسنس کرسٹل دکھایا گیا تھا جو پورے اٹلانٹس شہر کو توانائی فراہم کر رہا تھا۔ بالکل۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کرسٹل کوئی عام مشین یا بیٹری نہیں تھا، بلکہ وہ ان لوگوں کے اجتماعی شعور اور ان کے آباء و اجداد کی روحوں سے جڑا ہوا تھا۔ آپ اسے کسی بٹن سے آن آف نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح کہا۔ اور فلم کے عروج پر شہزادی کیا کا اس کرسٹل کے ساتھ مل کر ایک خالص دیوتا جیسی توانائی میں تبدیل ہو جانا بالکل اسی نیو ایج نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ کائنات کی اصل طاقت ٹیکنالوجی کے پرزوں میں نہیں بلکہ انسانی شعور اور کائنات کے باہمی رفت میں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم انسانوں کا ایک اور عجیب رویہ سامنے آتا ہے۔ ہم صرف اٹلانٹس جیسی خیالی جگہیں ہی تخلیق نہیں کرتے، بلکہ ہم حقیقی اور ٹھوس تاریخی حقائق پر بھی اپنی روحانی خواہشات کا لبادہ اوڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں سکون دے سکیں۔ اس کی کوئی مثال؟ اگر ہم اس بات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہنیبکو کی مثال سب سے بہترین ہے۔ ہنیبکو۔ ہاں، نیو ایج مایا موومنٹ کے ماننے والوں میں ہنیبکو کا تصور بہت مقدس ہے۔ وہ اسے ایک عظیم ترین مایا دیوتا، کائنات کا مرکز یا ہمارے ملکی وے کہکشان کا مرکز مانتے ہیں، اور اس کی نمائندگی ایک گول، بل کھاتی ہوئی لکیروں والے نشان سے کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت جان کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ نوٹس بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ یہ مشہور و معروف نشان جسے لوگ آج کل ٹی شرٹس پر چھاپ کر اور ٹیٹو بنوا کر گھومتے ہیں، مایا تہذیب کا ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل ایزٹیک تہذیب کا ایک نشان ہے جو 16ویں صدی کی ایک ہسپانوی دستاویز میں پایا گیا تھا، اور اس کا کسی دیوتا، کہکشان یا روحانیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ محض ریت اور پانی کو ظاہر کرنے والا ایک روایتی ڈیزائن تھا جسے پجاریوں کے چوغن پر کڑھائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پھر یہ اتنا بڑا روحانی نشان کیسے بن گیا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ نوٹس کے مطابق یہ غلط فہمی 1950 کی دہائی میں ڈومنگو مارٹینز نام کے ایک شخص سے شروع ہوئی، اور پھر 1987 میں خوزے آرکیولز نے تو اسے باقاعدہ میکسیکن ین اور یانگ کا درجہ دے کر پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ یہ سوچیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی جھوٹا قول کسی مشہور شخصیت کے نام سے کیسے وائرل ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ 1980 کی دہائی میں ایک ایزٹیک نشان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا، اور لاکھوں لوگوں نے اسے قدیم مایا کی عظیم حکمت سمجھ کر اپنا لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس تاریخی غلط فہمی کی جڑیں اس سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ قدیم مایا لوگ دراصل اینیمسٹک تھے۔ اینیمسٹک یعنی ہر چیز میں روح مانتے تھے۔ ہاں، یعنی وہ قدرت کے ہر مظہر میں ایک روح مانتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن جب ہسپانوی عیسائی پادری نوآبادیاتی دور میں وہاں آئے تو وہ اس تصور کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ ان کا ورلڈ ویو ہی الگ تھا۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے غلط فہمی میں یا شاید جان بوجھ کر ان کے آباء و اجداد کی ارواح کو دیوتاؤں کا ایک مجموعہ یا پینتھیون سمجھ لیا۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ ہنپکو کا یہ تصور کہ ایک عظیم ترین خدا ہے غالباً ان ہسپانوی پادریوں کی اپنی ایجاد تھی، تاکہ وہ انہیں کنورٹ کر سکیں۔ بالکل، تاکہ وہ مقامی مایا لوگوں کے عقائد کو ایک خدا کے تصور میں ڈھال کر انہیں آسانی سے عیسائیت کی طرف راغب کر سکیں۔ یعنی ایک نو آبادیاتی حربہ جسے مقامی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ آج ایک نیو ایج ٹورسٹ ٹریپ بن چکا ہے۔ صحیح الفاظ استعمال کیے آپ نے۔ لوگ اسے روحانی سکون کے لیے خرید رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ گو کہ یہ نشان اور اس کی تاریخ سراسر غلط ہے، لیکن وہ خیال جو لوگوں کو اس نشان کی طرف کھینچتا ہے، ہاں، یعنی یہ کہ کائنات میں سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ خیال بذات خود غلط نہیں ہے، اور یہ خیال ہمیں سیدھا آج کے جدید دور کی سب سے بڑی کشمکش کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ٹیکنالوجی بمقابلہ ہمارا اندرونی شعور۔ یہ ایک بہت زبردست ربط جوڑا ہے آپ نے، کیونکہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں، چاہے وہ زراعت کے دور کا ظالمانہ اور طبقاتی سٹرکچر ہو، اٹلانٹس کے بادشاہوں کا وہ غرور جس نے روحانی توانائی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی، ہاں، یا مایا تہذیب کی کھوج میں پیدا ہونے والے مفروضے ہوں، ان سب کے مرکز میں ایک ہی کشمکش چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا خارجی ٹیکنالوجی پر بڑھتا ہوا انحصار ہمارے اندرونی شعور اور قدرت کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے متاثر کر رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہم آج اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس ٹیکنالوجی کی ہوس میں ماحولیاتی تباہی مچا دی ہے۔ ہم فوسل فیولز جیسے کوئلہ اور تیل کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں، جنگلات کا بے دریغ قطاع جاری ہے، ہمارے سمندروں میں مچھلیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ نوٹس ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف لالچ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اس وحدانی شعور یا یونٹی کانشسنس سے کٹ چکا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم اس سیارے کے ایکولوجیکل نظام کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ ہم خود کو فطرت کا حصہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک ایسی چیز سمجھنے لگے ہیں جس پر ہمیں فتح حاصل کرنی ہے اور اسے کنٹرول کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس خطرے کی نشاندہی نیو ایج لٹریچر میں بھی بڑے دلچسپ انداز میں کی گئی ہے۔ ڈرم والو ملکی زیدک کی سیریس کے خلائی مخلوق والی کہانی اسی خطرے کی ایک تمثیل ہے۔ وہ کیا کہانی ہے؟ کہانی کہتی ہے کہ سیریس کی خلائی مخلوق نے ایک ایسی شاندار ٹیکنالوجی تیار کر لی تھی جس میں کوئی تار یا پرزہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا۔ وہ ٹیکنالوجی صرف شکلوں، زاویوں اور ان کے ذہن کی طاقت سے کنٹرول ہوتی تھی۔ اسے سائیکوٹرونکس کا نام دیا گیا۔ بظاہر تو یہ انسانیت کا حتمی خواب لگتا ہے کہ آپ صرف سوچیں اور مشین کام کر دے۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کہانی میں فرشتوں کا پیغام حیران کن تھا۔ فرشتوں نے انہیں خبردار کیا کہ یہ ترقی نہیں بلکہ زوال کی طرف قدم ہے۔ زوال کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ انسان جتنا زیادہ خارجی ٹیکنالوجی پر انحصار کرے گا، وہ روحانی طور پر اتنا ہی کمزور اور مافلوج ہوتا جائے گا۔ وہ اپنی اصل اندرونی طاقت کو بھول جائے گا اور خدا سے کٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کمال ٹیکنالوجی کو اپنے ذہن سے کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی کائنات سے جڑے رہنا ہے۔ بالکل۔ جیسے ایک یوگا کے ماہر گھنٹا بابا کا ذکر ہے، جنہوں نے محض اپنے ہاتھ مل کر ہوا سے عطر پیدا کرنے کا معجزہ دکھایا۔ صحیح۔ یا حضرت عیسیٰ کی مثال، جنہوں نے بغیر کسی مادی ٹیکنالوجی کے صرف خدا کی ذات سے اپنے کامل تعلق کی بدولت معجزات کر کے دکھائیں۔ یہ واقعات، چاہے آپ انہیں مذہبی عقیدے کے طور پر لیں یا استعارے کے طور پر، ان کا پیغام ایک ہی ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ کائنات کے قوانین کو سمجھنے اور ان سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کسی جدید مشین کی نہیں، بلکہ دل کی سچائی، دیانت اور اندرونی روحانی تعلق کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنے سارے مختلف موضوعات پر بات کی۔ ہم نے سائنسی ارتقاء کو دیکھا، زراعت کے اثرات کو سمجھا، متبادل طریقوں کو کھنگالا اور جدید دور کی ٹیکنالوجی پر بات کی۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک نقطے پر سمیٹیں تو کائنات کا سب سے بڑا قانون آپس میں جڑے ہونا ہے، جسے ہم لنکیج کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم خود کو فطرت سے، اپنے ساتھی انسانوں سے اور اس وسیع کائناتی شعور سے الگ کر لیتے ہیں تو ہم زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارے پاس کتنی ہی حیرت انگیز ٹیکنالوجی کیوں نہ آ جائے۔ یہ تو ہے۔
ہمارے آج کے ماحولیاتی اور سماجی مسائل کا حل محض نئی اور بہتر مشینیں بنانے میں نہیں ہے، بلکہ انسانی شعور کے ارتقاء اور اس کی بیداری میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم آج کے اس پورے سفر پر نظر دوڑائیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے افریقہ کے خطرناک میدانوں میں بقا کی جنگ نے ہمیں ہمدردی سکھائی، اور ہم نے مل جل کر ایک الجھی ہوئی ندی کی طرح ارتقاء کے مراحل طے کیے۔ صحیح۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے زراعت نے بظاہر خوراک تو دی، لیکن ہمیں ہائرارکی، جنگوں اور بیماریوں کے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا جس سے نکلنے کے لیے ہم نے اٹلانٹس جیسی روحانی اور سنہری دور کی کہانیاں تراشیں، اور مایا تہذیب کے ہنابکو جیسے حقائق کو بھی اپنی روحانی تسکین کے لیے بدل ڈالا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اب ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں خارجی ٹیکنالوجی اور ہمارا اندرونی شعور بالکل آمنے سامنے ہے۔ ہمارے ماضی کو، چاہے وہ سائنس کی شکل میں ہو یا تخیلاتی کہانیوں کی صورت میں، سمجھنا اس لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم آج کے ماحولیاتی مسائل اور معلومات کے اس طوفان یا انفارمیشن اوورلوڈ کا شعوری طور پر مقابلہ کر سکیں۔ اور یہی ان تمام سورسز کا اصل نچوڑ ہے۔ ہماری تاریخ صرف گزرے ہوئے کل کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی بنیاد سے کٹتے ہیں تو کیسے مفروضوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو کیسے بقا کی جنگ جیت لیتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام میں ایک ایسے خیال پر کرنا چاہوں گی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ہمارا انسانی دماغ بقا کے اس جسمانی جنگ میں پروان چڑھا جہاں ہمیں سیبر ٹوتھ بلیوں سے بچنا تھا، اور ہماری تمام دیوا ملائی کہانیاں زراعت کے ظالمانہ نظام سے آزادی پانے کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہوئیں، تو پھر اس وقت ہمارا انسانی شعور کیسا ہوگا؟ جب مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زراعت بھی خود سنبھال لے گی، ہمارے فیصلے بھی خود کرے گی، اور شاید ہمارے لیے نئی کہانیاں بھی خود ہی لکھے گی، کیا ہم ان خیالی خلائی مخلوقوں کی طرح ٹیکنالوجی کے اس قدر غلام ہو جائیں گے کہ ہماری روحانیت مکمل طور پر کمزور پڑ جائے گی؟ یا پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں روزمرہ کی مادی فکروں سے اس قدر آزاد کر دے کہ ہم واقعی اس وحدانی شعور کو پالیں جس کا ہم انسان ہزاروں سالوں سے خواب دیکھتے آئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن تب تک یہ ہم سب کی سوچ کا مرکز ضرور ہونا چاہیے۔